خداوند کی اس کاوش کے لیے زوردار تالی بجائیں گے۔ آج سے جو کلام ہے جس کا عنوان ہے کہ میں اپنے مشکل ترین وقت میں کیا کروں۔ آمین۔ میں اپنے خوش ترین وقت میں کیا کروں سمجھ آتی ہے، کیونکہ خوش ترین وقت میں یا تو روٹی ڈالنے کا دل کرتا ہے، یا پھر باہر جا کے مٹھائی کھانے کا دل کرتا ہے، یا کوئی پارٹی دینے کا دل کرتا ہے، کچھ بھی سب تھنگ۔ لیکن اس وقت کیا کیا جائے جب زندگی کا مشکل ترین وقت آپ کو ہٹ کرے؟ ذرا غور کیجئے گا، میں مشکل وقت کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان سارے مشکل وقت میں ہیں۔ میں مشکل ترین وقت کی یا ایسے لمحے کی جسے آپ صدمے کا یا المیہ کا نام دے سکتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ آپ کو ہٹ کرے ایک طوفان کی طرح، ایک آندھی کی طرح، ایک زلزلے کی طرح، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم کلام سے اس حوالہ سے سیکھیں گے۔ بے ساتھ آنکھوں کو بند کیجئے گا۔ خدا میں آج شکر گزار ہوں ان زندگیوں کے لیے خدا جو خراب موسم میں بھی آج اس چرچ میں موجود ہیں، تاکہ خدا تیرے زندہ کلام کے سننے کو اس طرح سے برکت پائیں گا۔ آمین۔ میں آج سے بات کروں گا پہلا سیموئیل اس کا 30واں باب، کیونکہ میں نے آیت کوئی نہیں بتائی، میں نے 30 باب کہا ہے، اس لیے میں اس کو ریڈ نہیں کرنے لگا۔ میں اس میں سے آپ کو گاہے جو سٹوری ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ اگر ہم چیپٹر 30 کو پڑھنا شروع ہو گئے تو کلام کا وقت جو ہے وہ نکل جائے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ جب وہ نمودار ہوتا ہے، ایک عجیب واقعہ، اور وہ واقعہ ہے داؤد کا اور زکلاج۔ داؤد اور زکلاج، میں پیچھے بولی گا، داؤد اور زکلاج۔ زکلاج وہ جگہ، اس آبادی کا نام ہے، اس ایریا کا نام ہے جہاں داؤد اور اس کے 600 سپاہیوں کے خاندان جو تھے وہ رہ رہے تھے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں داؤد اور اس کے سارے ساتھوں کا مال و اسباب، پیسہ بھی موجود تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جو جہاں پر وہ جب جنگ سے واپس آتے داؤد اور اس کے ساتھی تو وہاں پر آرام کرتے۔ یہ وہ جگہ تھی جس کو ایک ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں وہ سمجھتے کہ ماں کی گود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں داؤد اور اس کے 600 سپاہیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں داؤد اور اس کے 600 سپاہی جو تھے ان کی بیویاں رہتی تھیں اور اپنے اپنے گھر کا نظام چلاتی تھی۔ زکلاج، اور زکلاج کے جو معنی بنتے ہیں کلام کی روح سے، وہ ہے سب سے بڑا المیہ یا صدمہ، یعنی کہ جو زکلاج ہے وہ ایک بڑے حادثے کو یا برے ترین وقت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلے سیموئیل اس کے 30ویں باب میں کہ داؤد اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کامیاب فتح یاب جنگ کے ساتھ جب واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے پورے علاقے کو، زکلاج کو، کہ ہر طرف دھواں نکل رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ تباہی ہے، اور نہ صرف جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ دھوئے سے جو ہے وہ بلیک ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، بلکہ ہر گھر سے بھی دھواں نکل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مال اسباب ہے، فائنانس ہے، پیسہ ہے، وہ بھی لٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اور پیسے ایک ایسی چیز ہے کہ جیب میں ہو تو اپنے آپ کو مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ختم ہو جائے تو مسکراہٹ چل جاتی ہے آج کل کے دور میں، چونکہ پیسہ ہمارا اس دنیا میں ہم لوگ جو دنیاوی لوگ ہیں دوسرا خدا سمجھتے ہیں۔ اور
یہاں کلام کے مطابق سارا مال و اسباب بھی جو تھا وہ بھی لٹ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور المیہ بھی کہ حملہ آوروں نے ان کی بیویوں اور بچوں کو بھی ضبط کر لیا، بیویوں کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سب کچھ کیا تھا، اجڑ چکا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، فنش۔ اور آج جو کلام کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے مشکل ترین وقت میں کیا کروں، اور یہی آج ہم اس المیہ سے سیکھیں گے، اس کہانی سے سیکھیں گے جو داؤد اور اس کے ساتھوں کے ساتھ ہوا۔ یہاں پر داؤد نے 4 چیزیں کی اس المیہ کے بعد، اس واقعے کے بعد۔ نمبر 1، داؤد زارو قطار رویا، رونا پنجابی سے، ویپ، کرائے انگریزی میں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ داؤد زارو قطار رویا، اور نہ صرف داؤد رویا بلکہ اس کے 600 ساتھی بھی روئے۔ وہی ساتھی، وہی داؤد جو جنگجو تھا، جو بہادر تھا، جسے فلسطینی بھی ڈرتے و خوف کھاتے تھے، وہی داؤد جس نے جاتی جولیہ جیسے جن کو مار گرایا، وہ جس کی بہادری سے دشمن دہشت زدہ تھا، خوف کھاتا تھا، کلام فرماتا ہے کہ وہ رویا۔ ایک دوسری بات مزے کی کہ داؤد اس کے ساتھی روئے، داؤد رویا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف رویا نہیں بلکہ اتنا زیادہ رویا، اس کے ساتھی بھی اتنے روئے کہ کلام فرماتا ہے کہ رونے کے لیے آنسو بھی نہ بچے، اتنے روئے۔ وہی جنگجو، وہی دلیر سپاہی جو فتح کی جنگیں لڑ کے واپس آئے، اپنے اس حادثے کو دیکھ کر، اس المیوں کو دیکھ کر زارو قطار روئے، یہاں تک کہ رونے کو بھی کچھ نہ بچا۔ رو رو کے جو آنسو تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے، اتنے روئے۔ اور اکثر اوقات جب ہمارے ساتھ کوئی واقعہ یا المائی دکھ یا پریشانی آتی ہے تو سوال یہ کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بندہ ایماندار ہے، خدا کا خادم ہے، تو مشکل وقت میں کیوں رویا؟ تو بات یہ ہے کہ بھئی ہم بھی بنی نوع انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ جذبات کا، احساسات کا مجموعہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر احساسات نہ ہوں تو پھر ہم انسان نہیں ہیں، بلکہ پھر ہم جو جانور ہیں، یا جانور بھی نہیں، کوئی فلائی مخلوق ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ داؤد اور اس کے ساتھی روئے۔ کیا کلام مقدس میں دوسری شخصیات بھی روئی؟ میرے عزیزو، کیا ایماندار کو کبھی رونا چاہیے؟ کلام میں لکھا ہے ابراہیم جب اس کی بیوی سارہ وفات پا گئی تو وہ اس کی قبر پر رویا، ابراہیم۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ یوسف جب اپنے بچھڑے بھائیوں سے ملا تو زارو قطار رویا۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ حزقیل نبی کو جب یہ بتایا گیا، جب یہ نبوت ہوئی کہ تیری زندگی کے دن اب کم ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ رویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ پالوس اپنی خدمت کے کئی ایام میں رو کر اس نے گزر بسر کیا، کئی دفعہ اسے ایسے حادثات یا واقعات کا سامنا کرنا کہ وہ رویا۔ کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ جب لازر کی قبر کے پاس آیا تو وہ رویا۔ اس لیے میرے عزیزو، مشکل وقت میں کبھی رو لینا سو کے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں اتنے بڑے جو عالم تھے، نبی تھے،
लीडर थे वो भी रोए, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो आप परेशान होते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, लेकिन जब आपको ट्रेजेडी हिट करती है फिर आंखों से आंसू निकल आते हैं। और मैंने इसमें कुछ और गौरखोज किया कि क्यों रोए, क्या रोना बेहतर है? तो जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी रो लेना क्या है, ठीक है। उन्होंने कि सही रोना शुरू हो जाए, कभी कभी रो लेना ठीक है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप, जब आपको ट्रेजेडी हिट करे, अगर आप ना रोएं, आपके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, खासकर दिमाग। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी की अगर डेथ हुई है, अगर फैमिली में से कोई बंदा नहीं रोया तो वो सारे मिलकर उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, हिलाते हैं कि रो रो, क्योंकि इस बात का इल्म है कि अगर ये ना रोया तो ये सदमे से जो है वो मेंटल हो सकता है या कोई भी जिस्म के हिस्से पर अफेक्ट कर सकता है। सो इसलिए कभी, चूंकि हम इंसान हैं, एहसासात और जज्बात रखते हैं, इसलिए अगर ट्रेजेडी हिट करे तो आंखों में आंसू आ जाए तो ये बुज़दिली की निशानी नहीं है, इसको बुज़दिली ना समझे। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हम ईमानदार हैं, तो ये नहीं है कि जी कोई बिल फेंक गया तो देखा जी 6,000 10,000 बिल आया तो रोना शुरू कर दिया, गैस का बिल ज़्यादा है तो रोना शुरू कर दिया। अब इसके बाद काम खत्म हुआ, घरों में जाए तो जा रास्ते में भी रो रहे हैं, घरों में भी जाके रो रहे हैं। घर वाले पूछें जी, बाकी लोग पूछे आप रो क्यों रहे हैं? जी पादरी जी ने कैसे रो, अच्छा होता है। आज पादरी जाकर भी आए हुए हैं, घर जाकर रोना शुरू करते हैं, जी मुझे बड़ी बरकत मिली है मैं रो रहा हूँ। ये बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर कभी ट्रेजेडी हिट करे, आंसू निकले तो रो लेना चाहिए। और वास की किताब में क्या लिखा है कि रोने का भी एक